اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی پچھلے درس میں 20 آیات کریمہ مکمل ہو چکی ہیں۔ ان 20 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 3 مختلف گروہوں کا تذکرہ فرمایا۔ سب سے پہلے ان لوگوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں، یعنی مومنین۔ دوسرے نمبر پر غیر ہدایت یافتہ لوگ، ان کا ذکر اللہ نے 2 آیتوں میں کیا ہے، کفار۔ اور پھر 13 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جن کو ہدایت اللہ کی طرف سے ملی، لیکن اس ہدایت کو انہوں نے ضلالت اور گمراہی کے بدلے میں بیچ دیا اور پھر سے گمراہ ہو گئے۔ یہ منافقین کا گروہ ہے۔ ان 3 گروہوں کے تذکرے کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کے نزول کا مقصد بیان فرمایا ہے۔ قرآن کی دعوت کو اللہ نے ذکر کیا ہے اور ساری انسانیت کو خطاب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، کہ اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلوں کو جس نے پیدا کیا ہے، لعلکم تتقون، یہی تمہارے بچاؤ کا راستہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت میں لگ جاؤ۔ انسانوں کو خطاب کیا گیا، کسی ایک گروہ کو اللہ نے خطاب نہیں کیا ہے، کیونکہ قرآن مجید یہ سارے انسانوں کے لیے اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، ان کی رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے۔ یہ اور بات ہے کہ حقیقت میں فائدہ اللہ کی کتاب سے متقی لوگ ہی اٹھاتے ہیں، اس لیے اللہ نے شروع میں ہی فرما دیا ھدی للمتقین، یہ قرآن متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ وہی اللہ کے اس کلام کو صحیح معنی میں جو اس کا مقام ہے وہ دیتی ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے اس کو بجا لاتے ہیں، جن کاموں سے روکا ہے ان سے رک جاتے ہیں، اور جو اخلاق حسنہ کی تعلیم دی گئی ہے، پیغمبروں کی جو واقعات بیان کی گئے ہیں ان سے درس عبرت حاصل کرتے ہیں، لہٰذا وہ اللہ کی کتاب سے روشنی حاصل کرتے ہیں، ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ حالانکہ انسانیت کی ہدایت اگر چاہتا ہے کوئی شخص، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوری انسانیت میں سے اگر وہ کامیابی چاہتا ہے تو اس کو اللہ کی اس کتاب سے ہی رہنمائی لینی پڑے گی، اور کوئی ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے۔ قرآن مجید اور اس کی تفصیل جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کی شکل میں کی ہے، وہی انسانوں کی ہدایت کا سرمایہ ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگو عبادت کرو۔ عبادت کا معنی اور مفہوم پہلے بتایا جا چکا ہے، یعنی ہر وہ کام جس کو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، عاجزی اور انکساری اختیار کرنا، تذلل اختیار کرنا، یہ اللہ رب العالمین کا ہی حق ہے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے، وہی عبادت کا مستحق۔ ربکم، جو تمہارا رب ہے، تمہارا پالنہار ہے، تمہاری پرورش کر رہا ہے، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اس پوری کائنات کا خالق اللہ رب العالمین ہے، اسی نے پیدا کیا ہے۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا، اور خود انسانوں کو کہا کہ تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور تم سے پہلے جتنے انسان اس دنیا کے اندر آئے وہ سب کے سب اسی نے پیدا کیے ہیں، لہٰذا تم اپنے پالنہار کی پرورش کرنے والے کی عبادت کرو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، پچھلی آیت میں آیا الذی خلقکم، اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھا دیا ہے، فرش بنا دیا ہے، جس پر تم رہتے ہو، سہتے ہو، کاروبار کرتے ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہو اور اپنے گھر و مکانات بناتے ہو۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ والسماء بناء، اور آسمان کو اللہ نے چھت بنا دیا ہے، یہ چھت کا تمہارے لیے کام کرتی ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً،
اور جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی نازل فرمایا ہے، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس پانی سے اس نے تمہارے لیے پھلوں کی روزیاں بنا دی ہیں جس کو تم کھاتے ہو۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے رہنے سہنے کے لیے زمین کو اللہ نے بچھا دیا، اور تمہاری غذا کا بھی انتظام اس نے آسمان سے پانی برسا کر کے کر دیا ہے۔ زمین غلے اگا رہی ہے، نباتات اگا رہی ہے، پھل اگا رہی ہے، جس سے انسان اپنی زندگی اور حیات کو باقی رکھے ہوئے ہے۔ اللہ نے فرمایا اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، تمہاری زندگی گزارنے کے لیے، تمہارے رہنے سہنے کے لیے اس نے انتظام کیا ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تو دیکھو لوگو اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ ند کہتے ہیں ہمسر، مقابل۔ کفواً احد کا کیا مطلب ہے؟ اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، اللہ کے لیے ہمسر نہ بناؤ، اس کا ند نہ بناؤ، اس کا شریک نہ بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم اس بات کو جانتے ہو کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تم اس بات کو جانتے ہو اس کائنات کو اسی نے پیدا کیا ہے، یعنی جانتے بوجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی گواہیوں کو لکھا ہے کہ وہ جانتے تھے اللہ کی ذات کو، پہچانتے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مشرکین مکہ، عرب کے لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کر رہے تھے اور آپ کی دعوت کو ٹھکرا رہے تھے، قرآن کی تکذیب کر رہے تھے، کیا وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ اللہ نے فرمایا کہ جانتے بوجھتے ہوئے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں کئی جگہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھے آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا۔ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے تمہیں کون آسمان و زمین سے روزیاں دیتا ہے؟ تمہارے سننے دیکھنے کی صلاحیتوں کا کون مالک ہے؟ مردہ سے زندہ کو، زندہ سے مردہ کون نکالتا ہے؟ اور کائنات کے اندر معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ، اگر آپ ان سے پوچھے کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہیں گے کہ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے اسی بات کو فرمایا کہ تم جانتے ہوئے بھی، جانتے بوجھتے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے رہنے سہنے کا انتظام، تمہاری غذا کا انتظام کیا ہے، تو اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اسی کا حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، نہ یہ کہ تم دوسروں کو اس کا شریک بنا لو، دوسرے کے لیے عبادتیں شروع کر دو۔ اللہ نے فرمایا کہ جانتے بوجھتے تم ایسا نہ کرو۔ اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے بعد دیکھیے توحید جب تک مکمل نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ شرک کا انکار نہ کیا جائے، شرکت کا انکار نہ کیا جائے، توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی۔ جو پہلا کلمہ ہے جس کو ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں، اس کلمے کا پہلا جز کیا ہے؟ پہلے جز میں سارے معبودوں کا انکار ہے۔ انکار کرو پہلے، اللہ کی توحید اسی وقت اجاگر ہو سکتی ہے اور اسی وقت قابل قبول ہوگی جب تم سارے شریکوں کا انکار کر دو گے۔ لا الہ، کیا مطلب ہوا؟ کوئی الہ نہیں ہے۔ پہلے ٹکڑے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ لا الہ، کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، سارے معبودوں کی نفی ہے۔ اس کے بعد صرف ایک معبود جو حقیقی معبود ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی شکر گزاری کا مستحق نہیں ہے۔ لا الہ،
کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ توحید اس وقت مکمل ہوگی جب شرک کا انکار ہوگا۔ شرک چلتا رہے، شرکت کا معاملہ ہوتا رہے تو توحید نہیں رہے گی۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ جو شخص طاغوت کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لے آئے، انکار طاغوت کا لازمی اور ضروری ہے۔ ہر وہ شے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو شخص انکار کر دے طاغوت کا اور اللہ پر ایمان لے آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تو اس نے بہت مضبوط قسم کے کڑے کو تھام لیا ہے۔ اب وہ ایسا کڑا اس نے تھاما ہے، اب کبھی بھی وہ نامراد نہیں ہوگا، ناکام نہیں ہوگا، اور حقیقی معنی میں وہ سچا مسلم ہے جو طاغوت کا انکار کر دے، اللہ پر ایمان لے آئے، سارے معبودوں کا انکار کر دے، اللہ کے لیے الوہیت کو ثابت کرتا ہے، حقیقی معنی میں وہی موحد ہے، توحید پرست ہے۔ اسی بات کا اللہ نے ان دو آیتوں میں ذکر فرمایا ہے کہ لوگوں اپنے پروردگار کی، اپنے پیدا کرنے والے کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کیونکہ کوئی بھی شرکت کا مستحق نہیں ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اس نے پیدا کیا اور اس کی نگہداشت کر رہا ہے، اور کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس پوری کائنات میں کوئی شخص ایک ذرے کا مالک نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے جن کو بھی تم اللہ کے علاوہ معبود سمجھتے ہو، الہ سمجھتے ہو، کچھ کارسازی کا حق ان کو دیتے ہو، ان کو پکارو۔ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، یہ زمین اور آسمان میں ایک ذرے کے مالک نہیں ہیں۔ وما لہم فیہما من شرک، اور نہ ہی ایک ذرے میں ان کی کوئی شرکت ہے اللہ کے ساتھ۔ وما لہ منہم من ظہیر، اور ان کی کسی کی بھی اللہ تعالیٰ نے ایک ذرے کو بنانے میں مدد نہیں کیا ہے، ایک ذرے کی بھی کسی کی کوئی شرکت نہیں، کوئی سپورٹ نہیں، کوئی مدد نہیں، کوئی مالک نہیں ہے اس پوری کائنات کے اندر۔ جب نہیں ہے تو ساری عبادتوں کا مستحق وہی ہے۔ عبادت کیوں اللہ کی خالص ہونی چاہیے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات پوری کی پوری اس کی ہے، ذرے کا بھی کوئی اس میں مالک نہیں ہے۔ اس لیے نہیں کہ یہ اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے بڑے قریب ہیں، اس لیے ان کا لیے ایسا ہو سکتا ہے۔ عبادت اس کی جس نے پیدا کیا، عبادت اس کی جس نے رہنے کا انتظام کیا، عبادت اس کی جس نے تمہاری غذاؤں کا انتظام کیا۔ کون کر رہا ہے؟ پوچھو انسانوں سے، پوچھو کہ تمہیں کون کھلا رہا ہے، تمہیں کس نے پیدا کیا ہے؟ آج تک اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں جانتے تو پھر تم نے کیا پایا ہے؟